تو جناب جسٹس منصور علی شاہ نے 1991 میں لا پریکٹس شروع کی. 1997 میں انہوں نے ایک لا فرم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا آفریدی شاہ اور من اللہ. آفریدی جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ اس وقت ان کے ساتھ مقابلے میں شامل ہیں چیف جسٹس بننے کے لیے, اور من اللہ صاحب آپ کو بتایا کہ جسٹس اطہر من اللہ جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں, اور یہ تینوں نے ان کی بنیاد رکھی. اس کے بعد جناب آگے کی بات کریں تو 2007 میں جب یہ عدلیہ بحالی کی تحریک تھی اور اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو نظربند کیا گیا, تو جو وکلا تحریک تھی اس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی پیش تھے. اچھا, ستمبر 2009 میں انہیں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری جو اس وقت کے صدر بھی ہیں ان کی جانب سے ایڈیشنل جج لگایا گیا لاہور ہائی کورٹ کا, اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد عدالت عالیہ کا مستقل جج بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد 2017 میں انہیں منصور علی شاہ صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کر دیا گیا, اور پھر اس کے بعد چند ماہ بعد ہی 7 فروری 2018 کو انہیں سپریم کورٹ میں تعینات کر دیا گیا. کئی اہم مقدمات کی سماعت کرنے والے بینچوں کا حصہ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, اور پھر یہ ہے کہ کافی اہم معاملات کو دیکھتے رہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ والا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی ان کا فیصلہ کرنے والے اکثریتی بینچ میں وہ شامل تھے, اور منصور علی شاہ صاحب نے عدالتی نظام میں بہت سی اصلاحات متعارف کرائی ہیں, اور یہ واحد ان جج صاحبان میں سے شامل ہیں جو کہ ججز کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے بھی عدالتی اصلاحات پر زور دیتے رہے. اچھا, دوسرے صاحب ہیں جن کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ جسٹس منیب اختر صاحب. منیب اختر کا تعلق لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں وزیر قانون رہنے والے خالد انور صاحب جو ہیں ان کے داماد ہیں. بیسکلی HSN کالج سے انہوں نے اپنی بیسکلی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد امریکہ سے قانون کی ڈگری مکمل کی. قانون کی اخلا لاہور میں HSN کالج سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد پھر امریکہ سے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں. اچھا جی, کراچی سے انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا, اور 2009 میں سندھ ہائی کورٹ میں انہیں ایڈیشنل جج مقرر کیا گیا, اور پھر 2 برس بعد انہیں اس عہدے پر مستقل کر دیا گیا. اچھا, اب سن 2018 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو تھے ان کے دور میں جسٹس منیب اختر کو ایسے وقت میں سپریم کورٹ میں تعینات کیا گیا جب 4 جج صاحبان ان سے سینئر یہاں پر موجود تھے, یعنی کہ سینیارٹی کے اصول کی خلاف ورزی ثاقب نثار صاحب کے دور میں شروع ہو چکی تھی اگر ہائی کورٹس کی بنیاد پر اور وہاں سے ججز کے ایلیویشن کے معاملے کو دیکھا جائے, ورنہ اصولاً یہی ہوتا تھا کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہوتے تھے انہیں کو ایلیویٹ کر کے پہنچایا جاتا سپریم کورٹ میں, لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد جی عمر عطا بندیال کے دور میں منیب اختر صاحب زیادہ تر ایسے بینچز کا حصہ رہے جو آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کر رہے تھے, اور پھر اعجاز الاحسن صاحب بھی اس وقت ان کے ساتھ شامل تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا رواں برس کے آغاز میں. اچھا, پھر صدارتی ریفرنس جب آیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کہ اس وقت چیف جسٹس ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ سرینا عیسیٰ بھی وہاں پر پیش ہوتی تھیں, اور پھر اس وقت ان کے سرینا عیسیٰ کے ساتھ تلخ کلامی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو معاملہ تھا کمیٹی میں, اس کے اندر بھی ان کو منیب اختر صاحب کو شامل کیا گیا تھا, اور وہاں پر بھی ان کے چیف جسٹس صاحب سے بھی تلخ کلامیاں ہوتی تھیں. تو یہ جناب اس معاملے میں کافی متنازع رہے ہیں کہ ایک تو جس طرح سے ان کو ترقی کی گئی, دوسرا یہ جس طریقے سے اپنی الفاظ کی بنا پر, اور دوسرا شکایت ان سے یہ بھی رہی کہ یہ 11 بجے کے بعد سماعتوں کے لیے موجود ہی نہیں رہتے تھے, یعنی کہ 11 بجے کے بعد یہ غائب ہو جاتے تھے. پھر عدالتی عملے کے ساتھ ان کی باتیں آتی تھی کہ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرتے, اور اس پر چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے بھی ان کو خط لکھا گیا تھا کہ بھائی آپ اپنا طرز عمل درست کریں. اچھا جی, اب تیسرے جو صاحب ہیں جن کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں معزز جج صاحب, جن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, جن کا اوائل میں بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں, اور جن کا ممکنہ طور پر جن کے نام پر قرعہ نکل سکتا ہے, وہ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی. اب جسٹس یحییٰ آفریدی آپ کو میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا 1997 میں قائم کی جانے والی جو لا فرم تھی منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے, جس میں آفریدی, شاہ اور من اللہ اس کا حصہ تھے, اور بیسکلی انہوں نے پاکستان سے حاصل کرنے کے بعد تعلیم قانون کی, پھر کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی. اچھا, پھر 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج ہونے کے بعد انہوں نے یہ جو لا فرم تھی اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. پھر اس کے بعد 2012 میں انہیں پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 2016 میں انہیں پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو سابق فوجی عامر یعنی کہ پرویز مشرف صاحب تھے, ان کے خلاف جب وہ خصوصی فیصلہ عدالت چل رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا ایک خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی, تو اس کا بھی یہ حصہ رہے تھے, بینچ کی سربراہی کی تھی, لیکن بعد ازاں وہ اس سے الگ ہو گئے تھے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جناب
2018 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। अब ये है कि ये चीफ जस्टिस के साथ उन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें अलॉट करने की मुखालफत की थी। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो अब ये देखिएगा कि अभी उनकी उम्र है 59 साल, यानी कि अगर अभी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन भी जाते हैं तो ये 65 की उम्र में रिटायर नहीं होंगे, बल्कि 59, 60, 61, 62 यानी कि 62 की एज तक ये 3 साल बाद चीफ जस्टिस बनने के बाद रिटायर हो जाएंगे, जो कि 26वीं आईनी तरमीम में 3 साल के ओहदे की मियाद रखी गई है। तो अब ये बेसिकली आप ये बात कीजिए कि अगर हम इस पर ये गौर करें कि कौन सा जज ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो 2 जज साहिबान हैं जिनको इंतज़ामी उमूर का खासा तजर्बा है। एक तो मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके फैसले भी बोलते हैं, और उनका ज़ाहिर है कि वो चीफ़ जस्टिस भी रह चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रह चुके हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी की बात करें तो वो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रह चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस इस हवाले से ज़्यादा हैं। जबकि मुनीब अख्तर साहब के हवाले से जो एडहॉक जजेज़ और जो जूनियर जजेज़ हैं उनके साथ जो उनका रवैया रहा है, उसके ऊपर भी खासी उनकी शिकायत आती रही हैं। और हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि पूरा फाल जो है वो याहिया आफरीदी साहब की जानिब निकल सकता है। लेकिन जो भी जज बनेगा बेसिकली उनके पास इख्तियारात क्या रह गए, ये तो आप सब जानते ही हैं।